میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہا کہ حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میرے آقا تاجدار مدینہ جن کے بارے میں کہا الحسین منی وانا من الحسین، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کسی فلسفی کی بات نہیں ہے، کسی ڈاکٹر یا ڈاکٹر انجینئر کی بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ کی بات ہے۔ رسول پاک اس حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کل بھی مختار تھے، آج بھی مختار ہے اور قیامت تک مختار ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ گھرانہ کتنا پاکیزہ ہے۔ بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور ماں پوری خاتون کی سردار ہے جن کو حضرت فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ تمام عورتوں کی سردار کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تمام نوجوانوں کے سردار امام حسین ہے، اور وہ گھرانہ اتنا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ اتنا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ بیٹا جنت کا سردار، سبحان اللہ، ماں جنت کی خواتین عورتوں کی سردار، بیٹے جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور باپ علی مشکل گزار سردار اولیاء، سردار اولیاء۔ اب آئیے ان کے نانا کو دیکھیے، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، باپ علی مشکل کشا سردار اولیاء، اور نانا جان سردار انبیاء ہے، نانا جان سردار انبیاء ہے، اور سردار انبیاء ہے جبھی تو نانا جان نے مسجد اقصی میں جا کر کے معراج کے موقع پہ تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے، وہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کی شان یہ ہے کہ آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی میں چھپا کر کے، اپنے کاندھے پہ چھپا کر کے ان کو لاتے تھے۔ ان کی شان یہ ہے کہ میں دیکھا ہوں مسجد نبوی میں رسول اللہ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، اسی کا نام مسجد نبوی ہے، جو رسول اللہ کا گھر ہے اسی کا نام مسجد نبوی ہے، اور وہاں جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، وہ جنت سے ملا دیا جائے گا۔ جو خوش نصیب لوگ ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے 2 بار ریاض الجنت میں نماز پڑھی ہے الحمدللہ۔ اب وہ جنت سے ملا دیا جائے گا تو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا گھر ہے۔ آپ ایک واد پہاڑ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہتا ہے، اللہ سب کو دکھائے وہ منظر روضہ رسول اللہ خانہ پاک کا منظر بار بار رہتا ہے، یقیناً تبدیل جان جاتی ہے۔ تو وہ بھی جنت کے دروازے پہ وہ بھی جائے گا جو وہ پہاڑ ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حجرہ، جس حجرہ میں آپ دفن آرام فرما رہے ہیں، اسی حجرہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا، اسی کے قریب اسی
کے قریب میں آپ کا منبر پاک ہے رسول اللہ. وہ منظر یاد رکھیے. امام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, آپ اپنے نوازے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے اور آپ رونے لگے. تو کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اس ٹکڑے کو یزیدی قتل کر ڈالیں گے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. آپ نے اپنی ایک رفیق حیات کو ایک شیشی عنایت فرمائی. اس میں آپ نے کہا کہ جب اس کا رنگ خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ظالم حسین کو شہید کر دیا. آقائے کریم تاجدار مدینہ کا نوازہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے, چھوٹی سی عمر ہے, آ رہا ہے, کون آ رہا ہے؟ حسین آ رہے ہیں. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے ہیں, پھر اٹھ رہے ہیں, اس لیے کہ نانا جان سے بڑی محبت امام حسین کو. اٹھ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کروا دیا کہ میرا نوازہ بچپنا ہونے کی وجہ سے اٹھ رہا ہے, گر رہا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ نے جس کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ دیا وہ ہے امام حسین, اور آ کر کے امام حسین کو اپنی گود میں سوار کر کے آپ منبر پہ کھڑے ہوئے. حسین کی شان یہ ہے. اور آقا کریم تاجدار